برادران اسلام عزت و خواتین اسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی، یعنی کہ ایک ایسی دعا ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب وہ مانگیں گے تو اللہ ضرور 100% اس کو قبول کرے گا۔ تو سارے انبیاء نے اپنی اس دنیاوی زندگی میں اس دعا کو مانگ لیا، لیکن میں نے آخرت میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو اٹھایا۔ تو جب اللہ رب العالمین کے حضور پیشی ہوگی تو میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا کروں گا، سجدے میں گر کر دعا کروں گا، تو کہا جائے گا آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، دعا کرے قبول کی جائے گی، سفارش کیجیے سفارش قبول۔ تو میں امتی کہوں گا، یعنی میری امت، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ جہنم سے جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال لو اور جنت میں ڈالو، اور پھر کہے گا رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو اور جنت میں ڈال دو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفقت اپنی امت سے، رحمت اپنی امت سے کہ دنیا کے بجائے آخرت میں اس امت کی نجات کے لیے اس دعا کو مجھے سنبھال کر رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے بے تحاشا مانگو، وہ خوش ہوگا، مانگنے سے وہ خوش ہوگا، اگر تم مانگنا چھوڑ دو گے تو وہ تم سے ناراض۔ برادر اسلام، جیسا کہ دعا کے اندر جو لازمی عنصر ہے وہ ہے یقین، پورے یقین کے ساتھ دعا کو کرنا کہ اللہ رب العالمین ضرور ہی اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین غافل دل کے ساتھ، لاپرواہ دل کے ساتھ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کے یہ مثالیں بیان کی جا رہی تھی سیرت سے بھی، صحابہ کی سیرت سے بھی، اور آس پاس کے واقعات بھی بیان کیے جا رہے تھے۔ تو ایک واقعہ اسی طرح کا کہ ریاض میں ایک خاتون ہے، اپنے بچوں کو لے کر رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے وہ دعا کرتی تھی کہ بچوں میں دعا کروں گی تم بھی میری طرح دعا کرو۔ تو دعا تھی اے اللہ ہمیں اپنا گھر دلا دے جس کے سامنے نہر بہہ رہی ہے، نہر کے کنارے ہمارے گھر دلا۔ تو شوہر بھی جو ہے دعاؤں کو سنتا تھا اور مسکراتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی ہم ریاض میں، یعنی کہ ریگستانی علاقے میں ہم ہیں، یہاں پر نہر کہاں سے آئی؟ تو خاتون کہتی تھی کہ بھئی تمہیں کیا، یہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، جو چاہے ہم مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ تو رمضان بھر افطار سے پہلے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے تھے، تمام بچے بھی، اے اللہ ہمیں اپنا گھر نہر کے پاس دیا۔ تو رمضان کا مہینہ گزر گیا اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے وہ رہ لی۔ تو اس کے بعد معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ اس کا شوہر مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک مالدار شخص اس آدمی کو روکتا ہے، سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا گھر ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، میں آپ کو ہدیتاً دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مسجد سے عصر کے بعد جو نکلے گا میں اس کو یہ تحفہ دوں گا، تو آپ نکلے ہیں یہ گھر میں آپ کو ہدیتاً تحفے میں دوں گا، آپ قبول کریں۔ تو یہ معاملہ جب پیش آیا، شوہر بیوی نے کہا کہ ہم فری میں کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اگر فری میں لینے کے لیے اطمینان نہیں ہے تو آپ جو بھی آپ کے پاس میسر ہے دے دیجیے۔ تو ان کے پاس 8,000 ریال کچھ تھے، وہ دے دیے اور وہ گھر لے گئے۔ تو شفٹ ہو گئے ریاض کے ماڈرن علاقے میں، ان کو گھر مل گیا، بہترین گھر۔ تو وہ دیکھتی ہیں کہ نہر کے کنارے تو نہیں ہے گھر۔ میں نے تو دعا کی تھی، تو وہاں کے عالم صاحب سے اس خاتون نے سوال کیا کہ میں دعا کر رہی تھی اللہ رب العالمین سے کہ نہر کے قریب، نہر کے پاس جو ہے کنارے پر ہمیں گھر دلا دو۔ اللہ رب العالمین نے گھر دلایا مگر نہر کے پاس نہیں دلا۔ تو عالم صاحب حیران تھے کہ یہ کیا یقین کے ساتھ یہ خاتون دعا کر رہے۔ تو پوچھا کہ پھر تمہارے گھر کے سامنے کیا ہے؟ کہا کہ خوبصورت مسجد ہے۔ فرمایا کہ یہی تو نہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 دفعہ اس میں غسل کرتا تو کیا اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی رہے گا؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہی مثال نماز ہے۔ تو برادر اسلام، اس یقین کے ساتھ اس عورت نے دعا کی تھی تو اس کو نہر کے پاس یعنی مسجد کے سامنے بھی اس کو گھر اللہ رب العالمین دلا۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جب بچپن تھا تو ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو ان کی والدہ نے اللہ رب العالمین سے دعائیں التجائیں کی، تو اتنا کی کہ ان کے خواب میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری اللہ رب العالمین نے التجائیں قبول فرما لی ہے اور تمہارے بچوں کو بینائی لوٹا دی۔ جب صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے بچے کی آنکھیں بینائی لوٹ آئی۔
تو امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے پھر خاص کر لیا تھا حدیث کے دفاع کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، اور انہوں نے ایسی کتاب لکھی جس پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب ہے، کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس دنیا میں کون سی ہے؟ وہ ہے بخاری۔ تو امام بخاری کی لکھی ہوئی مطلب ترتیب دی ہوئی کتاب صحیح بخاری، یہ سب سے بہترین کتاب۔ تو ان کی والدہ نے بچپن میں دعا کی تھی جس کی وجہ سے ان کو بھلائی حاصل ہوئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین خود کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، اوروں کو دعائیں دیتے تھے جو قبول ہوتی تھیں۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قباء جاتے تو وہاں پر ام حرام بنت ملحان کے گھر پر رضی اللہ عنہ کے گھر پر، ان کی وہ محرم خاتون تھی، ان کے گھر جاتے تھے، وہ ان کو کھانا کھلاتی تھی۔ تو ایک موقع پر ایسے ہی اللہ کے رسول قباء گئے، ام حرام بنت ملحان کے گھر گئے، وہ کھانا کھلاتی ہیں، اس کے بعد حرام اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہے اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، کیا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ایک فوج جہاد کے لیے نکلی ہے اور وہ دریا سے سمندر سے جا رہی ہے، تو موجوں پر اس طرح سے سوار ہے جس طرح کے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا۔ بنت ملحان کہتی ہے اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ رب العالمین بھی مجھے اس لشکر میں شامل فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ تو پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو پہلا بیڑا جو گیا لشکر، اسلامی لشکر جہاد کے لیے جب جاتا ہے تو اس کے اندر ام حرام بنت ملحان بھی شامل حال تھی۔ ان کو وہاں پر اس فوج کے ساتھ بھیجا گیا تھا، وہ پانی سے سفر کر کے آتی ہیں اور وہیں پر ان کی شہادت بھی ہوتی ہے، انتقال کر جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں دیے اور جو قابل قبول ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دعا دی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیت، اے اللہ اس کو جو ہے بہت زیادہ مال، بہت زیادہ اولاد دینا، اور جو بھی دینا اس کے طرف خوب برکت عطا کر۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں صحابہ میں بہت مالدار ہو گیا تھا، اور مجھے اللہ رب العالمین اتنی اولادیں دی تھی کہ 100 سے زائد مجھ کو جو ہے اولاد نصیب ہوئی تھی، اور میری عمر بھی اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ آخر میں مرنے والے صحابوں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو برادر اسلام اس طرح کی دعائیں ہم بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ خود بھی دعائیں کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی اگر ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نکلی ہوئی دعائیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے عاجز قلب میں مبتلا تھا، تو بڑا مالدار شخص تھا، وہ باہر پہنچتا ہے علاج کے لیے، وہاں کے ڈاکٹر بڑے دواخانے میں، بڑے ہسپتال میں جاتا ہے، وہاں کے ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کا معائنہ کرتے ہیں، ایکس رے وغیرہ لیتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے ہی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ فوراً آپریشن نہ کیا جائے، دل کا معاملہ ہے، اور پھر آپریشن کے بعد بھی طبیعت ٹھیک رہے گی، وہ سکسیسفل ہوگا، اس کی بھی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیجیے، میں اپنے اہل و عیال سے مل کر آ جاتا ہوں کچھ دیر کے بعد۔ کہتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو جتنا جلد ممکن ہو سکے آ کے فوراً یہ آپریشن کرانا ہے۔ وہ گھر لوٹتا ہے، اہل و عیال سے، دوست احباب سے ملتا ہے۔ جب جانے کا وقت آتا ہے اس سے پہلے وہ اپنے دوست کے ساتھ مارکیٹ جاتا ہے۔ مارکیٹ سے جب گزرتا ہے تو ایک قصاب کی دکان سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے کہ وہ جو ہڈیاں اور جو چچڑے جس کو تھوڑا تھوڑا گوشت لگے ہوا ہے وہ سمیٹ رہی ہے۔ تو وہ شخص اس خاتون سے اکیلے میں پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو وہ خاتون کہتی ہے بوڑھی عورت کہ دیکھو بیٹا میں بہت ہی کمزور عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، ہم جو ہے اسی طرح سخت ترین طریقے سے گزارا ہو رہا ہے، کئی دنوں تک بھوکے بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ پھر کیسے؟ تو ہمیں ہمارے گھر میں چولہا بہت کم جلتا ہے اور گوشت تو بہت دنوں کے بعد ہمارا ملتا ہے۔ تو اس پر ترس آ جاتا ہے اس عورت پر، اور پھر وہ قصاب کی دکان پر آ کر کہتے ہیں کہ اس کو 1 کلو گوشت، کہتی ہے 1 کلو کافی ہو جائے گا، کہتا ہے 2 کلو گوشت، ہر ہفتے 2 کلو گوشت ان کو دیتے رہے اور یہ 1 سال ایڈوانس کا آپ رقم لے لیجیے۔ تو بوڑھی عورت ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے اس کے حق میں دعا کرتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتی ہیں تو اس کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوتی کہ کچھ صحیح ہو رہا ہے میرے اندر۔ پھر وہ جب گھر پہنچتے ہیں اور جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو بیٹی دیکھتی ہے ابا حضور آپ آئے ہیں تو اب تر و تازہ دکھ رہے ہیں، حشاش بشاش دکھ رہے ہیں۔
تو وہ واقعہ سناتے ہیں. بیٹی بھی دعا کرتی ہے اللہ رب العالمین انہوں نے جس طرح اس مصیبت زدہ بوڑھی عورت کی مدد کی ہے میرے والد کی مصیبت کو بھی اسی طرح دور کر دیں. پھر جب وہ پہنچتے ہیں دواخانے کو ہسپتال کو تو آپریشن سے پہلے وہ پھر سے ٹیسٹ کرتے ہیں. وہاں کے ڈاکٹرز ٹیسٹ کرنے کے بعد حیران ہو جاتے ہیں کہ بغیر علاج کے یہ پوری طریقے سے صحت یاب کیسا ہو. تو یہ شخص کہتا ہے کہ ارحم الراحمین نے مجھے شفا دی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں اور تمہاری مصیبت دور ہو تو تم تنگ دستوں کی مدد کیا. تو برادر اسلام اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ خندق کا بھی ہے, خندق کا جس کو احزاب بھی کہا گیا ہے. احزاب واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بڑی خندق ہوتی ہے کیونکہ ایسا دشمن آ رہا تھا, یہودی عیسائی مشرکین منافقین سب مل کر مسلمانوں پر مدینہ پہ حملہ کرنے والے تھے. تو مشورے سے خندق کھودی. اب پورا لشکر خندق کے اس طرف خیمے لگا کر جو ہے ٹھہرا ہوا ہے, کب موقع ملے اور ہم ملیا بیٹھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے ہیں اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم. اے اللہ, اے کتاب کے نازل کرنے والے, اے جلد فیصلہ کرنے والے, اس لشکر کو شکست دے دے اور ان کو ہلاک کر رہے. تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں تو پھر ایسی آندھی آ جاتی ہے اور اتنی تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں کہ ان کے خیمے اکھڑ کر گر جاتے ہیں, ان کے برتن الٹ جاتے ہیں, چولہے جا نہیں پاتے کچھ پکانے کے لیے, ان کے مویشی بھاگ جاتے ہیں, چین و سکون ان کا چلا جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے اتنا زیادہ جو ہے ہلچل مچ گئی اور پورے کا پورا لشکر 10,000 کے اوپر کا لشکر جو ہے اس طرح بھاگ جاتا ہے. تو دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, بس یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی پریشان حال مسلمان ہے, فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں, اللہ رب العالمین تمام کی مدد فرما. اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو بیمار حال ہے, پریشان ہے, مصیبت زدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بھی مدد فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو بے روزگار ہے اللہ رب العالمین اس میں حلال سے لگا دے. اللہ رب العالمین ہمیں جو دن دیا ہے نیک اور صالح دولا نصیب فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.